بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سخت سوالات ہیں جی، اور میں چاہوں گا یہ کہ اس کے جوابات مجھے مل جائیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے سلوشنز بھی میں چاہوں گا کہ مل جائیں ہمیں. عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ سخت فیصلے حکومت نے لیے، انپاپولر ڈیسیژنز حکومت نے لیے، اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ وہ انپاپولر ڈیسیژنز لے. کیوں لیے، کس لیے لیے، اور یہ جو انپاپولر ڈیسیژنز ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. یہ نہ ہو کہ کل کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ایوالو کی ہوئی ہے حکومت نے وہی اسی طرح اگر اسٹک کر کے رہتی ہے حکومت، یہ نہ ہو کہ شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے اس پہ اگر نظر نہیں دوڑاتی یا نظر نہیں رکھتی تو ایک ایشو نہ کھڑا ہو جائے. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اے پی سی میں اندر کیا ہوگا؟ جلد سے جلوس نکلیں گے عید کے بعد، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے جلد سے جلوس نکالیں گے، پریشرائز کریں گے گورنمنٹ کو. لیکن عوام سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ جناب اس لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ کہ جناب پریشرائز کیا جائے گورنمنٹ کو، اور ان کے لیڈرز جو ہیں نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں وہ دے آر فیسنگ دا ہیٹ فرام نیب. کیا کیبنٹ کے اندر چینجز ہونے والی ہے پی ٹی آئی کی عید کے بعد؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ عید کے بعد ریشفل بھی ہو سکتا ہے، چینجز بھی آ سکتی ہیں، اور ایڈوائزرز بھی چینج ہو سکتے ہیں. میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں جی. میرے ساتھ بہت محترم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان عوامی پارٹی سے جی، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دا ہاؤس ان دا سینٹ جی، چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی سے، اور رانا افضل صاحب نون لیگ سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. شبلی فراز صاحب، a couple of questions. ایک تو اے پی سی یعنی کہ نون لیگ والوں سے میری بات ہوئی، پیپلز پارٹی والوں سے میری بات ہوئی. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم، اینڈ دیٹ از پرائس ہائیک جی. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جی، یا پارشلی وہ بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی، این ایف سی ایوارڈ کی، لیکن زیادہ تر زور دیتے ہیں پرائس ہائیک پہ. آپ کے خیال میں یہ جو پرائس ہائیک کا مدعا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے پرائس ہائیک، قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکے گی اے پی سی، اور اس کے بعد ان دا ڈیز ٹو کم اس سے کوئی کراؤڈ پل کر سکے گی سڑکوں پہ صرف اس ایک مدعے پہ؟ از اٹ پاسبل جی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی ہوگی بھی. اس میں جی دیکھیں دو چیزیں تھیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. ایک وہ تھا کہ ملک کو اسی طرح چلنے رہنے دیں جس طرح کی چلتا ہے، یعنی کہ آپ لونز پہ لونز دیتے جائیں اور سبسڈیز دیتے جائیں، اور آپ پولیٹیکل کاسٹ نہ پے کرنے کے لیے آپ بجلی کا ایک سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیں تقریباً $10 ارب کا، $10 بلین، رائٹ، دیٹ از 1.4 ٹریلین روپیز. اسی طرح گیس قیمت میں، اسی طرح اور کئی جگہوں میں خسارے میں جو پبلک انٹرپرائزز تھیں وہ ہیں. اب اس قسم کی سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی فیصلہ کرنا ہے، وہ فیوچر کے لیے کام کریں یا اپنی حکومت میں رہنے کے لیے کام کریں. تو ہم نے سخت راستہ چنا، اور وہ راستہ تھا کہ جی ہم نے جتنی بھی وہ ہے جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، جو نیپوٹزم کی وجہ سے اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، یہ سارا بہت ٹال آرڈر ہے. اور اس کے ذمہ دار ڈائریکٹلی جو ہے تو پچھلے جو 10 سال میں خاص طور پہ، اس سے پہلے بھی جی ہر دور حکومت میں اسی طرح کا کام کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ نہ پے کرنے کے لیے ایک ان نیچرل قسم کی سبسڈیز دی گئی، چیزوں کو قالین کے نیچے ڈالا گیا. تو اب یہ اٹس لائک ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. تو اپوزیشن اس کو چونکہ اس کی ذمہ دار ہے، جو آج جو ہماری پریڈیکمنٹ ہے اس کی ذمہ دار 100% اپوزیشن پارٹیز ہیں جنہوں نے ہر طرف سے اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ کرپشن میں ہو، مس مینجمنٹ میں ہو، اداروں کو تباہ کرنے ہو. تو اس پیکیج کے ساتھ وہ ان کی مورل اسٹرینتھ وہی نہیں بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو پل کر سکیں. لوگوں نے الٹے ان کو جو ہے تو وہ کرنا ہے، لان تان کرنی ہے. اور یہ جو ہے تو اس وقت ان کی اپنی جو بیسک، جس طرح آپ نے سینٹ میں ایک بل ریجیکٹ ہوا اپوزیشن کی طرف سے، ان کی بنیادی مقصد جو ہے تو اپنی لیڈرز جو ہیں ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ ایک اس کو لیں گے، یہ مہنگائی کے ایشو کو. بیکاز باقی تو یہ صرف پریشر ڈال رہے ہیں کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ جی آپ کے کیسز پہ ہم دوسری طرف دیکھیں گے، آپ بس چلتے رہیں، فکر نہیں کریں، آپ اپنا نارمل رہیں، آج یہ ختم ہو جائے گی. یہ چیز یہ ہپوکریسی کی پالیٹکس پرسو کر رہے ہیں.
یہ کوئی ایسی پالیٹکس نہیں کر رہے جس میں کہ عوام کے مفادات ہوں. عوام کے مفادات ہوتے تو یہ کل کا بل ریجیکٹ کرتے جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی جگہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, جبکہ ان کے اپنے ممبران نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس کیا تھا. تو یہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تاریخیں ہیں عوام کے لیے نہیں, عوام تو رلتے رہیں, وہ ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کے لیڈران جو ہے نا وہ نہ رولیں, بس یہ آبجیکٹو ہے ان کی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن پارٹیز کا, اور اسی پہ یہ عمل پیرا ہے. اچھا شبلی صاحب دیکھیں, اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنی بات اویئرنیس آ گئی ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ جناب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں, جے یو آئی ہوگی یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, یہ سب لوگ اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں اور اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھ کے جناب کوئی فیصلہ کریں گے کہ جلسے جلوس کرنے انہوں نے عید کے بعد. تو وہ صرف اس پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپس جو ہیں, لیڈرز جو ہیں ان کو بچانا ہے اور اس پریشر ماؤنٹ کرنا ہے حکومت پہ بھی اور کچھ حد تک ان لوگوں پہ بھی جنہوں نے فیصلے دینے ہیں. سو انہوں نے پریشر ماؤنٹ کرنا ہے اور وہ پریشر ماؤنٹ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ وی ہیو یٹ ٹو سی دیٹ, لیکن یہ تو آبویس سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ دا ریئلٹی چیک از کہ ریئلٹی یہ ہے کہ پرائس ہائیک ہوئی اور آپ لوگوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی نے انپاپولر ڈیسیژنز بھی لیے, ٹھیک ہے جی, اور انپاپولر ڈیسیژنز جو آپ لوگوں نے لیے اس سے لانگ رن میں مجھے نہیں پتا کہ آپ ول یو پیپل بی ایبل ٹو پل دس تھنگ آپ 2-3 سال میں مینیج کر سکیں گے چیزوں کو یا نہیں کر سکیں گے, مجھے اس کا نہیں پتا, مجھے نہیں علم اس کا, لیکن دین اگین اٹس اے رسکی سچویشن فار یو گائز, کیونکہ کل کو اگر آپ ایکشن میں جائیں گے اور یہی سچویشن اگر آپ مینیج نہ کر سکے تو آپ کے لیے ایک سچویشن ہوگی, پھر تو آپ کیا نعرہ لگائیں گے. اور سیکنڈلی اس وقت مس مینجمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے کہ مس مینج کی جا رہی ہیں چیزیں آپ لوگوں کے اینڈ سے, ایک کمٹمنٹ جو ہوتی تھی کچھ لوگوں کی, ایک ڈائی ہارڈ لوگ ہوا کرتے تھے جو ہر حکومت میں ہوتے تھے, پیپلز پارٹی میں بھی, نون لیگ میں بھی, اور وہ کیبنٹ میں موجود ہوتے تھے اور اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, چاہے وہ غلط بات کرے یا غلط فیصلہ کرے یا درست فیصلہ کرے, اس کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ لوگوں کے اندر ایک فقدان پایا جاتا ہے, گنے چنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں خان صاحب کے پیچھے, کیونکہ خان صاحب انپاپولر ڈیسیژن بھی کر رہے ہیں لیکن لوگ کیبنٹ کے وہ کھڑے نہیں ہوتے ایسا جیسے پرانے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے, جو کہ بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا, وہ نہیں ہے. سو ہاؤ ول یو مینیج آل دیز تھنگس سائمنٹینیسلی جی؟ مس مینجمنٹ, لوگ پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے, آپ کے اپنے لوگ کیبنٹ کے نہیں کھڑے ہوتے خان صاحب کے پیچھے, پھر اس کے بعد انپاپولر ڈیسیژنز بھی ہیں, آپ لوگ مطلب آپ سوچ آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک اچھے لانگ رن میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس ان ادر ورڈس, تو یہ ڈونٹ یو تھنک کہ 3 پرون اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, جو سائمنٹینیسلی آپ اس کو ایوالو کرتے بجائے اس کے کہ آپ صرف اور صرف لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ اسٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں, آپ کے بڑے اہم سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک کہ یہ حکومت کا تعلق ہے, یہ فیصلوں کا تعلق ہے, یہ اپوزیشن کے اس کا پریشر کا ماؤنٹ کرنے کا تعلق ہے, دیکھیں ہم نے تو یہ بات بڑی کلیئر تھی ہمارے لیے کہ ہم نے اگر پاکستان کو اسی طرح چلانا ہے جس طرح کہ ہمیشہ چلتا ہے تو سونر اور لیٹر اٹ ول, میں یہ تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ کلیپس کر جائے گا, بٹ ہماری اکانومی, ہمارا جو ایک سوشل اسٹرکچر ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گا. تو یہ ہم نے ایک بہت, یعنی کس کو نہیں پتا who would like to take unpopular political decisions if you are in politics. So, but we have given, ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں بیکاز کسی نہ کسی نے اس راٹ کو روکنا تھا. ہمیں اس میں ظاہر ہے کہ ہم پہ اس کے نقصانات بھی ہمیں ہوں گے, اور ہمیں ظاہر ہے آپ نے دوسری بات جو کی جہاں تک غلطیاں ہیں وہ بھی ہم سے ہوئی ہیں, اور بالکل ہم پہلی دفعہ وہ اپنا ملک کی حکومت باغ ڈور سنبھال رہے ہیں, ایک بڑے کمپلیکس ملک کی جس کے بڑے کمپلیکس ایشو ہیں, لیکن بالکل جی دیکھیں اس میں جب موقع آئے گا جی تو خان صاحب کے پیچھے ہم سب کھڑے ہوں گے. میں تو خود آئی مین اتنا عرصہ میں ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹس مائی ڈیوٹی ٹو کم آن ٹی وی اینڈ یو نو ٹو ایکسپلین دا پوزیشن آف دا گورنمنٹ کہ یہ جو ہے ظاہر ہے جو مسٹیکس ہو رہی ہیں, یہ مسٹیکس جو ہوئی ہیں ان کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے, اور یو نو وی آر اوپن ٹو کریکٹنگ اٹ. دیکھیں گے کہ عید کے بعد ہم نے بھی اپنی جو اسٹریٹجی اس کو رول آؤٹ کرنا ہے, اپنی وہ ہے جو ہم سے جو غلطیاں کو کریکٹ بھی کریں گے. اور یہ فیلنگ جو ہے نا یہ کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اٹس بٹ آف ایگزیجریشن. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عید کے بعد کئی چینجز ہوں گی,
اور ہم جو کیا آپ کیبنٹ میں بھی چینجز کر رہے ہیں شبلی صاحب؟ جی کیبنٹ میں بھی چینجز ہونے جا رہی ہیں عید کے بعد؟ دیکھیں وہ تو طے ہے کہ جب کوئی بھی منسٹری، کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی ایڈوائزر، اگر وہ ہی از ناٹ اپ ٹو دا ٹاسک اور وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم جو ہے تو ہمارے پاس ایک بہت ہی وہ ہے، کم ہے، تو ہم نے جو ہے تو یہ سارے جو ہے تو فیصلے، جس طرح کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سائڈ پہ کڑوے فیصلے کیے ہیں، اسی طرح یہ فیصلے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، تو یہ بالکل یہ ہوگا. مطلب کہ آپ کیبنٹ کے اندر بھی چینجز ہوں گی عید کے بعد، اور ایڈوائزرز بھی چینج ہوں گے؟ اس کی بھی پاسبلٹی ہے جی، اور ایڈوائزرز بھی چینج ہوں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیسیژن جو ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر لیں گے، لیکن دس از واٹ وی تھنک دیٹ کیپنگ ان ویو دا پاسٹ، جس طرح کہ پچھلے کیبنٹ ریشفل ہوئی تھی، بیکاز دا پرائم منسٹر واز ناٹ ہیپی ود دا پرفارمنس آف سرٹن منسٹرز، تو انہوں نے اس کو جو ہے تو وہ کرنا ہے، ڈیسیژن انہوں نے لینی ہے، لیکن دس از واٹ دا جنرل فیلنگ از. مجھے ذرا بلوچستان کا ہی بتا دیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سی پیک کہاں تک پہنچا؟ سی پیک میں کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ there is lot of confusion going on over here. کچھ عرصہ پہلے I went to the World Economic Forum، اور وہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے، کون بندہ ہے جو پاکستان سے آیا ہوا ہے، بٹ کاکڑ صاحب spoke so well on different occasions کہ I was really impressed. بڑا مشکل سے ہم لوگ امپریس ہوتے ہیں کسی سے، لیکن I was really impressed، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ کاکڑ صاحب کو ایڈجسٹ کروں کہ جہاں پہ he can speak his heart out، کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پہ اگر کاکڑ صاحب اتنے اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں اور پاکستان کا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں لوکلی، یعنی کہ پاکستان کے اندر ڈومیسٹکلی، تو میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو ایسا کر سکتے ہوں گے. کاکڑ صاحب مجھے ذرا بلوچستان کا ہی بتا دیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سی پیک کہاں تک پہنچا؟ سی پیک میں کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ there is lot of confusion going on over here. So اس کا ذرا ایکسپلین تو کریں، ہے کیا، ہو کیا رہا ہے ابھی؟ دیکھیں رحان صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو شو کیس پروجیکٹ ہے دیٹ واز سی پیک، اور سی پیک میں جو جیول تھا اور جو اس کا شو کیس تھا دیٹ واز گوادر اینڈ بلوچستان. انفارچونیٹلی جو پریویس گورنمنٹ تھی اس میں جو پرائیورٹی دینی چاہیے تھی جوائنٹ ورکنگ گروپ میں، جو چائنا اور پاکستان کے بیچ میں مختلف پروجیکٹس تھے، اس میں بلوچستان کو وہ پرائیورٹی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. اس کی ریزنز پیور پولیٹیکل تھی، شارٹ ٹرم الیکٹورل گین کے تحت پلاننگ تھی، تھنکنگ تھی، تھاٹ پروسیس اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا. جو گرینڈ ویژن تھا جس میں ایک انٹائر نیشن میں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کے پروجیکٹ کو آپ فوکس کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کو، وہ اس کا فقدان نظر آیا، اس کی کمی نظر آئی، جس سے بلوچستان نے ایک اور ہسٹورک اپرچونٹی جو اس کو مل رہی تھی وہ مس ہو گئی، وہ ٹرین. یہ بڑی بدقسمتی تھی. اب اس کا ریڈریسل کیسے کیا جائے، اس کو کس طرح درست کیا جائے؟ لکیلی ہمیں ایک کمپیٹنٹ چیف منسٹر بہت عرصے بعد میسر آیا ہے، اور ایک ایسی فیڈرل گورنمنٹ بھی سامنے آئی ہے جو کہ سمپیتھیٹیکلی بلوچستان کے کاز کو دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ سن بھی رہی ہے. دے آر ہیئرنگ اٹ ٹو. اور اس دفعہ جو پی ایس ڈی پی، فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے، اور سی پیک سے بھی جڑے ہوئے بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں، اس میں ہمیں بڑی اکموڈیشن نظر آئی ہے ویزاوی بلوچستان. اچھا. فار انسٹنس ہمارا ڈیول کیریج وے ہے بٹوین چمن ٹو کراچی. ہمارا جو مین ٹریفک فلو ہے پروونس کا وہ اس آر سی ڈی کے ہائی وے جو ہے اس پہ چلتا ہے. اچھا. اگر میں یہ کہوں کہ 70 to 80% دا فلو آف دا آٹو موبیلس جو بلوچستان سے گزر کے جاتے ہیں وہ اس روٹ کو لے کے چلتے ہیں. اس کی ڈیول کیریج وے ہونا از اے ہیوج گفٹ فار دا پیپل آف بلوچستان، جو کہ اس پی ایس ڈی پی میں رکھی گئی ہے. انڈسٹریل زون سی پیک سے جڑے ہوئے جو ہمارے ہیں ان پہ بات چل رہی ہے. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں چائنیز انٹروین کرنا چاہ رہے ہیں. اس فیز میں ہم لیفٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وی ہیو گاٹ اے ہیوج لینڈ ماس. پانی ہمارے پاس بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مس مینجڈ ہے. اچھا. اس کو آپ نے کیسے پریزرو کرنا ہے، کچھ ڈیمز کی طرف جانا ہے،
ان میں سے کچھ پروجیکٹس ہمارے ابھی اس مرتبہ منظور ہوئے ہیں، جس سے ہمیں امید ہے کہ ہماری ایگریکلچرل لائف پہ، ڈرنکنگ واٹر پہ، کلین ڈرنکنگ واٹر دونوں پہ امپیکٹ پڑے گا. تو کچھ امید بڑھ رہی ہے. اچھا. کچھ ہوپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن ہم نے کریٹ کر دی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ڈائریکشن تھی وہ بالکل درست سمت میں آ گئی ہے. اچھا. اب وہ جب سمت میں آ گئی ہے، پیس سلو ہو سکتی ہے، رفتار کم ہو سکتی ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح چلتے رہیں گے تو وہ منزل جو ہے، جو کہ ایک ایسے انفراسٹرکچر کی ہے جو کہ 21 سینچری میں اپنے سٹیزنز کے سامنے سر اٹھا کے وہ ریاست بتا سکے کہ یہ آپ کو ڈور سٹیپس پہ میں دے سکا ہوں، اب جو آپ کی طرف رسپانسبلٹی آتی ہے ویزاوی اسٹیٹ وہ آپ بھی پوری کریں. تو وہ جو سفر ہے امید رکھتا ہوں کہ وہ چلے گا، آگے بڑھے گا. So that's very encouraging جی، بڑی انکریجنگ بات آپ نے بتائی. مجھے تھوڑا سا سمجھائیں گے انڈسٹریل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ یو ہیو کم اپ ود اے پلان، واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ I'm sorry I'm cutting you، لیکن ایک اور چیز کہا جاتی ہے کہ جناب یہ بڑا جو سی پیک ہے بہت سلو پیس پہ چل رہا ہے کہ جی، اور یہ پتہ نہیں کب جا کے میچور ہوگا، ایک بڑی ریومر چلتی ہے یہاں پہ. سو اس کو بھی ذرا بتائیے کہ اسپیشل اکنامک زونز کی میں ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ ہمارے بوستان میں، خضدار میں اور ایک دو اور سائٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، تاکہ جو چائنیز اور اس کے ساتھ جو لوکل پارٹنرشپ ہے یا ایون دوسرے کوئی جے وی کے صورت میں یا انڈیپینڈنٹ انویسٹرز ایف ڈی آئی ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں، وہ اسپیشل اکنامک زونز انڈسٹریز کی جب کریٹ ہوں گی، دیٹ از where actually the job creation would come, that is where the economic activity would emerge، اور جو اس سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے اس سے وہ بھی سامنے آئے گی. اچھا. اس سے چھوٹا بزنس انکریج ہوگا، اس سے اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، معاشی زندگی کی، سماجی زندگی کی، وہ ابھر کے سامنے آئیں گے. اس طرف میرا اشارہ تھا. اچھا. جہاں تک سی پیک کے سلو ہونے کا تعلق ہے، مبشر صاحب، ہماری طرف سے ایون یا چائنیز کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ دے بلیو ان کاشس ڈپلومسی، دے بلیو ان پروڈنٹ ڈپلومسی، اور ان کی دوسری جو اکنامک اپروچز ہیں وہ بھی انسپائرڈ ہیں اس بنیادی فلسفے کے ساتھ کہ کوشن اینڈ پروڈنس اینڈ کیئر اینڈ ریسٹرین، وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو ظاہر ہے جب چینج آف گارڈ آیا، نئی حکومت آئی، نئی حکومت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت یقیناً ان کی جانب سے بھی لگا ہوگا، ہماری جانب سے بھی لگا ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہی ایک مضبوط ویو لینتھ کے ساتھ، جہاں پہ ہم نے ان کے گرینڈ ڈیزائن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ایک کیسی گلوبل پوزیشننگ اپنانا چاہ رہے ہیں، اور اس گلوبل پوزیشننگ کے ساتھ ہم نے اپنی اکانومی کو اور اپنی اسٹریٹجیز کو کیسے الائن کرنا ہے. اچھا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سلو نہیں ہیں، بلکہ یہ میچور ہو رہی ہیں، یہ اپروپریٹلی رسپونڈ کر رہی ہیں، اور اس کی جو کرافٹنگ ہے وہ بہتر انداز میں فیشن ہو رہی ہے. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے آؤٹ فٹس جو ہیں وہ دے آر ویری مچ ایکٹیو ان بلوچستان، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں تک وہ میچور ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کہ بارڈر ہمارا لگتا ہے ایران کے ساتھ بھی، اور ایران کو ٹف ٹائم مل رہا ہے فرام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. سو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا سارے سی پیک پہ اینڈ بلوچستان؟ دیکھیں، انڈیا از دا اونلی کنٹری ہو ہیز اوپنلی ڈکلیئرڈ اٹس اپوزیشن ٹو سی پیک، اور اس کا اپنا ایک ڈسٹارٹیڈ ویو آف ہسٹری، پارٹ آف سی پیک ایز ویل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر دا اونلی ون جنہوں نے اوپنلی اس کو ریزسٹ کیا ہے یا اس کی اپوزیشن کی ہے. ساتھ میں آپ کی آڈینس کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ میئر ایلیگیشنز اب نہیں رہی ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایز اے پروپیگینڈسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کا نام ہر چیز میں لیں اور ان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، انٹرنیشنل سٹیچر کے لوگ، چیک ہیگل جو فارمر سیکرٹری تھے یو ایس کے، انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ انڈینز آر یوزنگ افغان سوائل اگینسٹ پاکستان. پرائم منسٹر مودی نے اپنے ریپبلک ڈے کے خطاب میں ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی. وہ فرط جذبات میں آ کر انہوں نے کہ جی بلوچستان کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، گلگت کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کی امپلائڈلی انوالومنٹ کی، ان کے لیے ہاسٹائل کنٹری ہے پاکستان.
یہ ایک ڈکلیریشن اور ایکٹ آف وار ہے, ناٹ ڈکلیریشن آف وار بٹ این ایکٹ آف وار. یہ آپ ویسٹفیلین پرنسپل کی وائلیشن کر رہے ہیں. سرونگ آفیسر آپ کا پکڑا گیا, تو بہت سارا اتنا ارریفیوٹیبل ایویڈنس اب موجود ہے کہ ہندوستان اب خود بھی نہیں شرماتا اپنی انوالومنٹ کے حوالے سے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں مودی اگین بوسٹڈ کہ دے ور دا ون ہو کریٹڈ مکتی بانی, اور ان کا خون بھی شامل ہے بنگلہ دیش کی سو کالڈ فریڈم میں. وہ پھر ایک ہسٹوریکل پریسیڈنٹ وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹروین کر کے which culminated into the creation of Bangladesh. اگر وہ ملٹری انٹرونشن ہندوستان کی طرف سے نہ ہوتی تو ڈسپائٹ ہمارے انٹرنل جتنی غلطیاں ہماری تھیں یا ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھیں, وہ نئی ریاست کی شکل میں تب بھی نہیں بننی تھی. تو یہ تمام چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ریپلیکا بلوچستان میں بھی امپلیمنٹ کریں گے. وہی بلو پرنٹ ہے, وہی ماڈل ہے جو 1971 کا تھا, without realizing کہ this is no more 1971, this is 2019. پاکستان کی جو ساخت ہے, جو اس کی سماجی ساخت ہے, جو اس کی پولیٹیکل سٹرکچر ہے, جو اس کا اسٹیٹ اپریٹس ہے, جو اس کا ڈیفنس میکانزم ہے, وہ آل ٹوگیدر 71 سے بہت زیادہ موو آن کر کے تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان اب وہ ملک ہے جو اپنے ایئر کرافٹس مینوفیکچر کر رہا ہے, وہ اپنی جتنی بھی ڈیفنس ریکوائرمنٹس ہے اس کی انڈیجنس پروڈکشن ہے, وہ ایک ریزنیبلی ٹیکس کلیکٹنگ باڈی رکھتا ہے. آئیڈیل نہیں ہے, ریزنیبل ہے. 22 کروڑ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سماجی طور پہ جڑے ہوئے ہیں, پولیٹیکلی جڑے ہوئے ہیں. ان پہ وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا, بٹ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا ہول ڈیفنس پیراڈائم وہ موجود ہے. سماج ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑ گیا. سماج ایسے جڑا ہے کہ معاشی طور پہ جڑا ہوا ہے. بلوچ آپ کو کراچی کے ساحل پہ بھی کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, پشتون نظر آئیں گے, سندھی, مہاجر, اردو سپیکنگ, پنجابی سپیکنگ, ایک بلینڈ نظر آ رہی ہے آپ کو آف اے نیو پاکستانی نیشنلزم. اس کو گرچہ شاید ابھی تک پولیٹیکلی بہت سارے لوگ آرٹیکولیٹ یا ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں, لیکن سماج کی سطح پہ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. تو اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا جو ہے نا ان اولڈ ٹیکٹکس کے ساتھ, میرے خیال میں اٹس اے ویسٹ آف انڈینز ٹیکس پیئرز منی. چودھری منظور صاحب, آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں اے پی سی والے سارے, یا یہ ہنی مون ختم ہو جائے گا جلدی؟ میاں صاحب جیل میں کریں گے عید جناب, اور کیا چانسز کیا ہے کہ میاں صاحب جائیں گے ملک سے باہر؟ چودھری منظور صاحب, آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں اے پی سی والے سارے, یا یہ ہنی مون ختم ہو جائے گا جلدی؟ میرے خیال میں رانا صاحب دیکھنا پڑے گا. ابھی تو اے پی سی کا کوئی اس طرح کے ہوم ورک ابھی تک نہیں ہوا. عید کے بعد کا پلان تھا, اور عید کے بعد ہی چونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے, بجٹ کے حوالے سے بھی اور اے پی سی کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے چیزیں کافی تیزی سے قریب آئیں. تو کیا مطلب واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف اے پی سی جی؟ آپ کیا بتائیں, آپ از اٹ پاسبل کہ ساری پارٹیاں مل کے آپ لوگ باہر نکل آئیں, ایک چھتری کے نیچے آ کے اکٹھے ہونے کی کوشش تو کریں گے, لیکن آپ کی کیا ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ ایک ہی پیج پہ آپ اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر تو لوگوں کے ایشو پہ آنا ہے تو پھر ساری پارٹیوں کو دیکھنا ہوگا. جس طرح سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جس طرح سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جس طرح سے باقی چیزوں میں جس طرح سے نئے ٹیکسز آ رہے ہیں, میرے خیال کے مطابق 1600 ارب روپے کے ٹیکسز لگیں گے. 750 تو یہ مان رہے ہیں, 350 بجلی اور گیس کا مان رہے ہیں. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر 500 ارب روپے جو پچھلا وہ بھی تو ریکور کرنا ہے, جو شارٹ فال ہے. تو بیسیکلی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے چوہدری صاحب, وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ ہوں یا نون لیگ والے ہوں, وہ صرف ایک ایشو پہ متفق ابھی تک ہو پائے ہیں, اینڈ دیٹ از کہ جی پرائس ہائیک ہے, یہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی. میرے سب سے بڑا ایشو یہ ہے, اور کیا تو اسی چیز کو آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. باقی صوبوں کے ایشوز ہیں, اور وہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں. اسلامی ترمیم ہے,
बाकी मसाइल हैं बिल्कुल वो सामने खड़े हैं। मतलब 18वीं तरमीम होगी, उसके अलावा क्या आएगी? एनएफसी अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड, अच्छा। ये सारे चीखते चिंगाड़ते इश्यूज हैं। और बाकी इनकी बैड गवर्नेंस है, बहुत बड़े कर्जे ले लिए हैं, बैड गवर्नेंस है, कोई चीज ठीक नहीं हो पा रही। डर ये लग रहा है कि कहीं को बड़ा कोलैप्स ना कर बैठे। मसलन कोई इकोनॉमिक कोई डिजास्टर न कर बैठे। दाखिला पॉलिसी में इनको कोई पता नहीं अभी तक, बिल्कुल है पेजेंट चल रही है। दाखिला पॉलिसी तो चोई साहब खिलाफ नया महाज खोल लिया है, नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कोई चीज जो है वो ठीक से नहीं चल रही। दाखिला पॉलिसी जो आउटलाइन होती है दाखिला पॉलिसी की, वो तो एक ही होती है जी, हर गवर्नमेंट के लिए हर वक्त के लिए एक ही होती है, लेकिन उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। नहीं आप देखिए, इन्होंने कोई उस पर काम नहीं किया। जो नेशनल एक्शन प्लान है, पिछली गवर्नमेंट पे भी हमें इतराजात थे, इन्होंने तो कोई एक अभी तक मीटिंग नहीं बुलाई और इश्यूज हैं कि सीरियस होते चले जा रहे हैं। डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू बाय दिस थिंग जी, जो आप कह रहे हैं प्राइस हाइक के अलावा? प्राइस हाइक तक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा लोग आपकी बाकी जो चीज़ें उनसे मुत्तफिक होंगे और आपके पीछे चलेंगे, अदर देन द कमिटेड वर्कर्स यू हैव जी? नहीं देखिए, बात चीजें हैं जो फिर बाद में लोगों को समझ आती है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये इश्यूज है, मतलब ये जो इश्यूज है सूबों के इश्यूज है, वो शायद पंजाब में तो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी सूबों के अंदर तो बड़ी तेजी से समझ आते हैं जब आप वो बात करते हैं। यू थिंक सो कि बाकी सूबों में लोगों को समझ आ रहे हैं? मसलन बाकी सूबों से मुराद सारे सूबों के अंदर, जीबी से लेकर कश्मीर से लेकर केपी, बलोचिस्तान, सिंध, सारों के अंदर एक के साथ महरूमी पाया जाता है। अच्छा, काकड़ साहब एहसास महरूमी कह रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से कि जनाब कश्मीर में हो, KPK में हो, खैबर बलूचिस्तान में हो, सब सूबों में पाया जाता है। इज इट सो? पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो लफ्ज़ एहसास महरूमी है ये बड़ा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इस सेंस में है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उसमें रूरल पाकिस्तान और अर्बन पाकिस्तान की अगर हम तकसीम करें, ये KP में जो रूरल KP का पश्तून है, या बलूचिस्तान में पश्तून या बलोच या सटलर है, या सिंधी हैं या पंजाबी हैं, उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो यूनिक हैं? वो मेरे ख्याल में कॉमनैलिटी में अंडे के अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो पश्तून माँ को भी तकलीफ़ उतनी है जितनी बलोच माँ को है या पंजाबी माँ को है। प्राइस हाइक से भी हमें एक जैसे इफ़ेक्ट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से भी हमें एक जैसे होते हैं। ये तकसीम जो सूबाई एहसास महरूमी के हवाले से मुझे कभी भी समझ नहीं आई। ठीक, मैं डिसएग्री विद दिस। हाँ, और रूरल पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो पिछली हुकूमतों में पिछली 7 दहाइयों में ठीक नहीं रहा। हमने अपने रूरल एरियाज़ को अनडेवलप्ड छोड़ दिया, अनअटेंडेड छोड़ दिया और एक मशरूम ग्रोथ अर्बनाइजेशन की है, इल प्लान्ड अर्बनाइजेशन हुई है। उससे बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल मसाइल हमारे पैदा हुए हैं, जिससे हमारी अशराफिया और पॉलिटिकल एलीट एक मखसूस बयानिए का फ़ायदा उठाती है, लेकिन उसके गवर्नेंस के सलूशन के हवाले से कभी कोई कंक्रीट बात सामने नहीं। बिल्कुल ठीक। राना साहब, मियाँ साहब जेल में करेंगे ईद जनाब, और क्या चांसेस क्या है कि मियाँ साहब जाएंगे मुल्क से बाहर? क्या कुछ चांसेस बनते हैं, कुछ दिखाई देते हैं आपको या नहीं जी? कोई कोर्ट आपको रिलीफ देगा कि नहीं देगा जी? देखें जी, अभी तो यही नजर आ रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो जेल में ही ईद करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें मौका मिले और ईद मिलने का उनके साथ। दूसरी बात जो आपने कही कि बाहर जाने के लिए, यकीनन उन्होंने कोर्ट को भी अप्लाई किया है और उनका इलाज पहले भी बाहर हुआ था और बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन था जो उनको हुआ था। तो अगर हुकूमत मौका देगी तो वो जरूर जाएंगे। पहले भी उनको पता था कि हुकूमत मौका देगी राना साहब या अदालत? अदालत मौका देगी। हुकूमत से फंस जाओगे तुसी। अब हुकूमत से हम कभी कोई हाथ नहीं फैलाएंगे इनके आगे। अच्छा। बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि जी हमें ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ख्याल था ये भाग जाएंगे उसी चीज़ के ऊपर, ख्याली पुलाव के ऊपर। ये अब परेशान है कि ये भागे क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि ये भाग जाएंगे। अब जो वक्त आ रहा है PTI भाग जाएगी और अवाम भगाएंगे, अवाम मिलके इनको भगाएंगे। अच्छा, चले लेट्स सी। क्या आप तैयारी करके बैठे हुए ईद के बाद? ये APC के
APC के साथ बैठेंगे, जब APC वाली सारी फोरम के अंडर दैट एम्ब्रेला आप लोग बैठेंगे, फिर उसको आप ज़रा इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब आप लोग सब एक पेज पे हो जाएंगे और आप ये टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को इन द टाइम्स टू कम आफ्टर ईद जी? देखिए, हर रोज एक नया मुकदमा हुकूमत अपने खिलाफ बना लेती है। और जो इन्होंने टफ टाइम देना था वो पाकिस्तान के अवाम को दिया है। हमने वाइट पेपर शाया कर दिया है, उसका एक एक नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। और अगर कोई साबित करना चाहे कि हमने कोई गलत बयानी से काम किया है और जिस खतरनाक हालात में ये पाकिस्तान को ले गए हैं, ये अवाम का पाकिस्तान है। अगर ये समझते हैं कि पंजाब के और पाकिस्तान के अवाम बेहिस हो चुके हैं और वो इनको पाकिस्तान को तबाह करने की मजीद इजाज़त देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। हम सारी पार्टियों के साथ मिलकर बात करेंगे, उसके बाद जलसा जुलूस शुरू होगा। आप देखेंगे कि हमारे जलसों में लोग आएंगे और फिर पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी और वहाँ से सफ़र आगे चलेगा। लेकिन एक चीज़ नहीं समझते आप कि लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं और मान चुके हैं कि आप लोग सब पार्टियाँ यानी कि APC और आप लोग सिर्फ सड़कों पे या जलसे जुलूस इसलिए करेंगे कि आपके लीडर्स जो है वो हीट फेस कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की यानी कि नैब की? देखिए, या तो ऐसी मूवमेंट हो कि हम उन्हें कहें कि छोड़ दें। अवाम जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सज़ा मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही उसका हल है, या उसका हल सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं है। इमरान खान के पास तो अवाम को ये क्या बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालेंगे तो वो जेल से छुट्टी दे देंगे। अवाम जानते हैं, अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने हर वो ड्रामा तो करेंगे ना आप राना साहब, शो ऑफ। देखिए, इनके इल्जामात को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके इल्जामात भोंडे हैं। अगर हमें ये कह रहे हैं कि जी हम करप्शन के लिए कर रहे हैं और करप्शन से जान छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो करप्शन इन्होंने कौन सी, करप्शन के ऊपर तो ये हुकूमत बनी है और 1 टका ये वसूल के नहीं ला सके। 10 महीने इन्होंने गुजार दिए, 5 साल इन्होंने इसी तरह से गुजार देने हैं। मुझे वो वक्त वो अपना राना साहब वो बात याद करें जब 2013 के इलेक्शन के बाद इसने बयान किया था, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है हमारी हुकूमत नहीं बनी, अगर बन जाती तो हमारी तैयारी नहीं थी। 2018 में इसकी कौन सी तैयारी थी? ये तैयारी थी कि अवाम को ख्वार कर दिया इस बंदे ने। और यहाँ पे इनका एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, कैबिनेट का मेंबर, वो कितनी खतरनाक बात कर रहा है कि हमें नहीं पता फैसले कहाँ हो रहे हैं। ये कौन कह रहे जी? फवाद चौधरी। अच्छा, चले। उसने कहा हमें नहीं पता फैसले कैसे हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। फेडरल मिनिस्टर के ऊपर सिर्फ राणा साहब प्राइम मिनिस्टर होता है। काकड़ साहब, डू यू थिंक दैट they'll एबल टू पुल दिस थिंग आफ्टर ईद, जैसे कह रहे हैं राणा साहब? देखिए जी, डिस्पाइट चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा कि एक तो ये है कि महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं है, लोग उससे सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ट्रांसलेट होगी इन सपोर्ट ऑफ अपोजिशन पार्टीज? दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। वो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगी क्योंकि क्रेडिबिलिटी का बड़ा सीरियस इशू है। लोग महंगाई से तंग हैं, इनके परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि वो इनके पीछे पीछे चल पड़े। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इनको अपना केस बिल्ड करने के लिए प्रेजेंट मसाइल का जो ड्रम बीट है उसका जितना भी सहारा लेंगे, आखिर कोई ना कोई अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन चैलेंज है, PMLN के लिए है, JUI के लिए, JUI का अपना हार्डकोर बंदा मौजूद है जो उनके कहने पे निकलेगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। ये ना हो कि मौलाना साहब निकले और उनका हार्डकोर जो सपोर्टर है वो बाहर निकले तो उधर से DA खान की ज़मीनों के केस भी खुल जाएंगे। अब मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जो हार्डकोर उनके जो क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं वो हैं, वो उन तमाम लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि PMLN का अच्छा एक्टिविस्ट है, वो अपने पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ सिंसियर है, लेकिन क्या लीडरशिप की वही क्रेडिबिलिटी है, वो इशू है। सो गोज विद द PPP, सो गोज विद JUI एंड अदर्स। यहाँ पे बहुत इस गवर्नमेंट के अंदर, PTI की गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब के लिए उंगलियों पे आप गिन सकते हैं लोग जो सिर्फ उनके लिए खड़े होते हो या स्टैंड लेते हो। बाकी मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग उनके पीछे नहीं खड़े होते, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते, जो कि लेना चाहिए। मैं आपके साथ एग्री करूँगा इसमें। ये एक फैक्ट है कि वो ओनरशिप आपको उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है जो कि यूजुअली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में होती हैं। लोग ओन करते हैं अपनी लीडरशिप को, उनके फैसलों को, उनके तमाम जितने भी एक्शंस हैं उनको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ आपको वो चीज़ कम नज़र आती है, बहुत कम नज़र आ रही, बहुत कम नज़र।
فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.